بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس عالم میں تشریف لانا صرف اس لیے تھا کہ آپ خدا کے آخری اور قطعی پیغام یعنی دین اسلام کے احکام اس کے بندوں تک پہنچا دے اور خدا کی حجت تمام فرما دے۔ اس کام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کر انجام دیا اور اس میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی، اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا عالم وجود میں آئی، ہزاروں انبیاء و رسل علیہم السلام اس عظیم الشان کام کو انجام دینے کے لیے اس عالم میں تشریف لائے، مگر تمام انبیاء و مرسلین کے تبلیغی کارناموں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی شاہکاروں کے مقابلہ میں ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے آفتاب عالم تاب کے مقابلے میں ایک چراغ، یا ایک صحرا کے مقابلے میں ایک ذرہ، یا ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ نے عالم اسلام میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ کائنات ہستی کی ہر پستی کو معراج کمال کی سر بلندی عطا فرما کر ذلت کی زمین کو عزت کا آسمان بنا دیا، اور دین حنیف کے اس مقدس اور نورانی محل کو، جس کی تعمیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسل معمار بنا کر بھیجے جاتے رہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کی شان سے اس قصر ہدایت کو اس طرح مکمل فرما دیا کہ حضرت حق جل جلالہ نے اس پر الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگا دی۔ جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد پورا ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ محکم انکا میتن و انہم میتون کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کا علم تھا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت پہلے سے اپنی وفات کا علم حاصل ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر لوگوں کو اس کی خبر بھی دی تھی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ فرما کر رخصت فرمایا تھا، شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اسی طرح غدیر خم کے خطبہ میں اسی انداز کے ساتھ کچھ اسی قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے، اگرچہ ان دونوں خطبات میں لفظ لعل شاید فرما کر ذرا پردہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دی، مگر حجۃ الوداع سے واپس آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبات ارشاد فرمائے اس میں لعل شاید کا لفظ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ صاف صاف اور یقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور شہدائے احد کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر پلٹ کر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو تم سے پہلے وفات پانے والا ہوں اور تمہارا گواہ ہوں، اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کتاب الحوض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 975۔ اس حدیث میں انی فرات لکم فرمایا
یعنی میں اب تم لوگوں سے پہلے ہی وفات پا کر جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر تم لوگوں کے لیے حوض کوثر وغیرہ کا انتظام کروں۔ یہ قصہ مرض وفات شروع ہونے سے پہلے کا ہے، لیکن اس قصہ کو بیان فرمانے کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کا یقینی علم حاصل ہو چکا تھا کہ میں کب اور کس وقت دنیا سے جانے والا ہوں، اور مرض وفات شروع ہونے کے بعد تو اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صاف صاف لفظوں میں بغیر شاید کا لفظ فرماتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دے دی۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اپنے مرض وفات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور چپکے ان سے کچھ فرمایا تو وہ رو پڑیں، پھر بلایا اور چپکے کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اس کے بارے میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آہستہ مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں وفات پا جاؤں گا، تو میں رو پڑی۔ پھر چپکے مجھ سے فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم وفات پا کر میرے پیچھے آؤ گی، تو میں ہنس پڑی۔ بخاری باب مرض النبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے اپنی وفات کے وقت کا علم حاصل ہو چکا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ جب دوسرے لوگوں کی وفات کے اوقات سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے آگاہ فرما دیا تھا، تو اگر خداوند عالم علام الغیوب کے بتا دینے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت کا قبل از وقت علم ہو گیا تو اس میں کون سا استبعاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ اس مضمون کو ہم نے اپنی کتاب قرآنی تقریریں میں مفصل تحریر کیا ہے۔ علالت کی ابتدا، مرض کی ابتدا کب ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنے دنوں تک علیل رہے، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بہرحال 20 یا 22 صفر 11 ہجری کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے آدھی رات میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہو گیا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417 اور زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110۔ 2 شنبہ کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے سہارا دے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پر امامت کریں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشقیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی
انہو نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے کے لگے، مگر آپ نے اشارہ سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور سورہ عصر اور ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425 اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 639۔ گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں ان دیناروں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بھر بھی سونا یا چاندی نہیں چھوڑا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں کمی پیشی ہوتی رہتی تھی۔ خاص وفات کے دن یعنی 2 شنبہ کے روز طبیعت اچھی تھی۔ حجرہ مسجد سے متصل ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارہ سے روکا اور حجرہ میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا قرآن کا کوئی ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 640۔ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد بار بار غشی طاری ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا، واہ کربا ابا، ہائے رے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 641۔ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے رہے، مَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے۔ اور کبھی یہ فرماتے کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، خداوند بڑے رفیق میں، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، تندرستی کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ وفات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرما لیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 640 اور 641۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ سپہر کا وقت تھا کہ سینہ اقدس میں سانس کی گرگراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔ اس میں
پانی کی ایک لگن تھی جس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے، کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا، بل الرفیق الاعلی، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے، اب کوئی نہیں بل الرفیق الاعلی، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ ناگہاں مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتی ہوئی کھلی کی کھلی رہیں اور آپ کی قدسی روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 641 اور 640۔ تاریخ وفات میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ 2 شنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بہرحال عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری 2 شنبہ کے دن تیسرے پہر آپ نے وصال فرمایا۔